بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 140۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں قابیل و حابیل کا قصہ۔ قابیل و حابیل کا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یوں بیان فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل و قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو۔ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو خدا رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے گناہوں میں بھی ماخذ ہو اور اپنے گناہوں میں بھی پھر زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگتا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیوں کر چھپائے، کیسے چھپائے۔ کہنے لگا اے ہے مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیماں ہوا۔ 31-23-5-6 ہم نے اس قصے کو بحمد اللہ سورۃ مائدہ کی تفسیر کرتے ہوئے اپنی کتاب تفسیر میں حتی الامکان تفصیلاً پیش کیا ہے۔ بہرکیف ہم اسے یہاں ائمہ سلف کے بیانات کی روشنی میں مختصر پیش کر رہے ہیں۔ السیدی بحوالہ ابی مالک ابی صالح ابی ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور کئی دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کے یہاں سلسلہ تناسل شروع ہوا تو انہوں نے یہ اصول رکھا کہ ان کا ہر بیٹا اپنے بعد پیدا ہونے والے بھائی کی بہن سے نکاح کرے، اور انہوں نے اسی اصول کے تحت جو حکم الہی پر مبنی تھا قابیل کو حکم دیا کہ وہ اس کے بعد پیدا ہونے والے بھائی حابیل کی بہن سے عقد کرے اور حابیل اور قابیل کی بہن کو اپنی زوجیت میں لائے۔ لیکن قابیل جو حابیل سے بڑا تھا کر گیا اور حابیل سے اپنی بہن کی شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا، جبکہ اس صورت میں قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہو گئی جو بہت حسین تھی، لیکن حابیل کے سمجھنے کے باوجود قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا، بلکہ حابیل نے حابیل سے یہاں تک کہا کہ اگر وہ اس کی بہن سے شادی پر اصرار کرے گا تو وہ اسے قتل کر دے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اصرار تھا کہ حابیل اور قابیل کی بہن سے شادی کرے، لیکن قابیل کی ضد کے پیش نظر انہیں حکم دیا کہ وہ دونوں خدائے قدوس کے حضور قربانی پیش کریں، اور جس کی قربانی بارگاہ حق میں قبول ہو جائے گی اس کی بات مانی جائے گی۔ یہ حکم دے کر آدم علیہ السلام حج کے لیے روانہ ہو گئے اور اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی املاک کے علاوہ دوسرے کی املاک کی حفاظت کا بھی خیال رکھے۔ حابیل تو آدم علیہ السلام کے اس حکم پر عمل کے لیے تیار ہو گیا، جبکہ قابیل نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ حالانکہ قابیل کی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ بہت سے تھے، جبکہ حابیل کی ملکیت صرف کچھ اراضی زمین تھی۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول 141۔ جب ان دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی بطور نظر خدا ساتھ ایک جگہ رکھی تو آسمان سے ایک بجلی کی سی طرح ایک شعلہ آیا اور حابیل کی قربانی کو لے اڑا۔
جس کا یہ مطلب تھا کہ حابیل کی قربانی بارگاہ خداوندی میں قبول ہو گئی، جبکہ قابیل کی قربانی اپنی جگہ موجود رہی، جس کا یہ مطلب تھا کہ اس کی قربانی ناقابل قبول ٹھہری۔ یہ دیکھ کر قابیل اور بھی پھر گیا۔ حابیل نے اسے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ بارگاہ خداوندی میں نظر کی قبولیت کی شرط صرف قربانی پیش کرنے والے کی پرہیزگاری ہوتی ہے۔ حابیل سے یہ سن کر قابیل اور غضبناک ہو گیا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کوا وہاں آیا اور زمین کریدنے لگا، جس سے قابیل کا یہ اشارہ ملا کہ وہ حابیل کی لاش زمین میں کس طرح چھپائے۔ قابیل بولا کہ اس سے زیادہ عقل مند کوا ہی رہا، اور اس نے زمین کھود کر اس میں حابیل کی لاش دفن کر دی۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زمین پر نوع انسانی میں یہ پہلا قتل تھا۔ جن راویوں نے ایک حدیث کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قاتل نے اگر مقتول کو آخری ذکر کر کے کسی گناہ پر اسے قتل کیا ہے تو قتل کا مجرم نہیں ہوتا اور اس پر شرطاً قتل کی ذمہ داری عائد نہیں کی جا سکتی۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور جملہ محدثین نے اس روایت کو بطور حدیث پیش کیے جانے کو غلط ٹھہرایا ہے، کیونکہ جملہ صحیح حدیث میں قتل کو عظیم ترین گناہ بتایا گیا ہے۔ ہم نے اس مسئلے پر اپنی کتاب تفسیر میں مفصل گفتگو کی ہے۔ مورخین اور اہل سیر نے بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے حابیل کی موت پر مرثیہ کہا تھا، جو دنیا کا بلا اتفاق پہلا مرثیہ کہا جاتا ہے۔ ایک صحیح حدیث کی روایت سے ظاہر ہے کہ المناک واقعات پر اظہار غم ایک فطری عمل ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حابیل کے قتل پر آدم علیہ السلام کے اظہار غم کو انسان کے لیے ایک فطری عمل قرار دیا ہے۔ اس موضوع پر علماء نے بڑی تفصیل سے اظہار خیال کیا ہے۔ اس پر شرط و بشارط کے ساتھ اظہار رائے کی یہاں سے ضرورت نہیں ہے۔ بعض علماء کے بیانات کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے حسن کا ایک حصہ دیا گیا۔ علماء نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک سے یہ معنی اخذ کیے ہیں کہ یوسف کو آدم علیہ السلام کے حسن کا نصف حصہ دیا گیا تھا۔ علماء کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درجہ بالا قول مبارک سے یہ نتیجہ اخذ کرنا نامناسب یا بعید از قیاس نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے، جبکہ ساری کائنات کی حیثیت تخلیق اللہ تعالیٰ کے حکم کن فیکون سے ظاہر ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آدم میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو یہ حکم دے کر کہ انہیں سجدہ کریں، انہیں اعلیٰ ترین عظمت سے سرفراز فرمایا۔ پھر جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر تو نے اپنی خلافت سونپ کر وہاں کی ہر چیز پر اپنی تسلط عطا فرمایا، اب جنت کو ہمارے لیے مخصوص فرمایا تھی۔ فرشتوں کے اس التماس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ جنت بھی اس کی صالح ذریت کے لیے مخصوص ہے، جسے ہم نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی اور اسے اپنی صورت پر ڈالا،
اس امر کی بین دلیل ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کیا تھی۔